بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا۔ لوگوں کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے راہ میں ایک شہر دیکھا، ویران اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا، دل میں، کہ یہاں کے ساکن سب مر گئے، کیوں کر حق تعالیٰ ان کو جلا دے، یعنی زندہ کر دے اور یہ شہر پھر آباد ہو۔ اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ 100 برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی۔ اور کسی نے نہ ان کو آ کر کے دیکھا نہ کسی کو کوئی گیا ہی نہیں۔ یہ حضرت شیخ الہند اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں حضرت خان میں۔ ایک جواب میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، وہ بڑا آسان، غلط یہ بھی نہیں۔ آپ حضرات اس وقت زندہ ہی یا مردے ہیں؟ روح کا جسم سے تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ رکھے، دیر تک رکھے۔ آپ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کم من ایام لبثتم بعد الولادہ، ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے؟ میں سوال کرتا ہوں، ولادت کے بعد آپ اس وقت تک کتنے دن رہے؟ بتائیں۔ ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے؟ گھنٹے نہیں پوچھتا میں، ولادت کے بعد آپ کتنے گھنٹے رہے؟ سیکنڈ بھی نہیں پوچھتا، دن نہیں پوچھتا ہوں، کیونکہ جہاں بھی یومن طلب، آپ ولادت کے بعد کتنے دن رہے؟ بتا سکتے ہیں؟ تو پھر میں آپ کو مردہ سمجھوں، یہ کہوں، پھر میں یہ کہوں کہ آپ کی روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہوں کہ آپ نہیں سنا کرتے، سنتے ہوتے، یا روح کا جسم سے تعلق ہوتا تو پھر یہ ہوتا؟ وہ تو کوئی بڑا حساب ہی ہوگا۔ مولانا سیف اللہ صاحب جیسا جنہوں نے 12ویں پاس ہے، انہوں نے کوئی حساب کر کے رکھا اور رکھا، باقی عوام نہیں جانتے۔ ہاں، میں نے بات آپ کی سمجھ لی، لاکر میں بھی تو استاد ہوں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوا کہ کتنا عرصہ ٹھہرا؟ ایک آدمی نہیں بتا سکتا، دن کتنے رہے، مہینہ کتنے رہے۔ اس کا روح کے جسم سے تعلق اور سننے کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ قطعاً غیر متعلق۔ بات میری سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسرا قسم اللہ کے نیک بندے کا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب یا ایسے موقع پر حذف ہوتا ہے، میرے رب بتا مجھے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن تاکہ میرا دل مطمئن۔ اب یہاں ایک جمہور کی تفسیر ہے، ایک ابن فورک رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے۔ تفسیر ابن فورک تو ہم نے خود نہیں دیکھی، ہاں اس کے حوالے تفسیر اتقان وغیرہ میں پڑھی۔ ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی
اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قلبی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا، دوست اس کا نام تھا قلبی. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب مجھے بتا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کہا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا میں تو ایمان لایا ہوں، لیکن یہ قلبی میرا دوست جو ہے نا، قلبی نامی شخص، یہ مطمئن. یہ ابن فورق رحم اللہ تعالیٰ کے جمہور کہتے ہیں قلبی سے مراد یہ کہ میرا دل. ایک ہے نفس احیاء الموتى، ایک اس کی کیفیت. اسی لیے فرما اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو ایمان تو لائیں. کیف تحیی الموتى، کیفیت میں دے کر کے. ایک ہے نفس احیاء الموتى، اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک اس کی کیفیت ہے، وہ کیفیت دے کر کے میں دل مطمئن کرنا. دونوں میں فرق ہے. اب ہم بے شمار چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے ثواب پر بھی، قبر کے عذاب پر بھی، سب پر بھی. کیفیت ہم ہی نہیں مانتے. نفس ایمان مطلوب. تو کیسا کے لفظ ہے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ پہلے ہڈیاں جڑتی ہے یا پہلے گوشت اکٹھا ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں داخل کی جاتی ہیں، کیا کیفیت ہوتی؟ کیفیت کا سوال کر رہے. تو فرمایا کہ تو ایمان نہیں لایا؟ کہا بھلا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن کیفیت کا سوال تاکہ میرا دل مطمئن. فرمایا پکڑ 4 پرندے، ان کو مانوس کر اپنے ساتھ. یہ 4 پرندے کیا تھے؟ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملیں گے. ایک ان میں طاؤس جانور ہے، ایک ہے مرغا، ایک ہے ان میں حمامہ کبوتر، اور ایک ان میں کوا کارغو. یہ 4 کا طاؤس، مرغا، کبوتر، کوا. کہتے ہیں کہ طاؤس میں اپنی زینت پر فخر بڑا ہو. مور بڑے خوبصورت جانور، مرغے میں شاوت زیادہ ہوتی، کوے میں خساست طبع زیادہ ہوتی، اور حمامہ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کی جلدی زیادہ ہوتی. المسارعۃ للہوا. یہ 4 جانور تھے. ان کو تو جب ان کو ذبح کر، ان کو کوٹ قیمہ بنا. اور اعلیٰ کل جبل، ان سے یہ نہیں کہ سب دنیا کے پہاڑ، اعلیٰ میں جلی کا من کل جبل، جو تیرے آس پاس پہاڑ ہیں تھوڑا تھوڑا ان پر. جمہور ہی مانا کرتے ہیں وہو الحق. یہاں مولانا آزاد مرحوم نے ٹھوکر کھائی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے جو تھے ان کو اپنے ساتھ تو مانوس کر، مانوس ہو جائیں. ایک پرندے زندہ کو ایک پہاڑ پر بٹھا دے، دوسرے کو دوسرے پہاڑ پر، تیسرے کو تیسرے پہاڑ پر، چوتھے کو چوتھے پہاڑ پر. ان کو بلا، یہ تیرے پاس آئیں گے. یہ جانور تو آتے ہیں، یہ انسان ہو کر کے کیوں نہیں آتے؟ لیکن تعویل ہے، یہ باطل ہے. کیوں؟ یہاں بات ہے کیف تحیی الموتى، احیاء موتى کی.
بات ہے احیاء، تو اس میں احیاء موتا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی جمہور نے جو کہا کہ ان کو ذبح کیا، کوٹا، قیمہ بنایا اور الگ الگ رکھا، پھر ان کو بلایا خدا کی قدرت سے آگے، سمت حل اعلیٰ کل جبل منہن جزء، سمت ہو نہ بلایا تو ان کو آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، خدا کی قدرت سے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ چوتھا واقعہ آپ نے احیاء موتا کا، 3 واقعے انسانوں کے متعلق تھے، یہ چوتھا حیوانات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آج تو اتنا ہی ہوا ہے، کل تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے مثال ایک دانے کی جس نے اگائے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھرنے پیچھے لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کی، احسان اور نہ اذیت، ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ قول معروف، بات بھلی، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے لگے اذیت، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم تحمل کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو ساتھ احسان جتلانے کے اور اذیت دینے کے، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتے اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور نہیں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ بس اس کی مثال جیسے مثال ہے صفوان چٹان کی جس پر مٹی ہو، پس پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، فترکہ پر چھوڑ دیا اس چٹان کو سلدن بالکل صاف، نہیں قادر کسی چیز پر اس چیز سے جو انہوں نے کمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثابت رکھنے کے لیے اپنے نفوس کو، جیسے مثال ہے باغ کی بربت اونچے ٹیلے پر پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، پس لایا وہ باغ اپنا پھل ضعفین 2 گنا، پس اگر نہ پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، فتنن پس ہلکی پھلکی بوندا باندھی، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں کوئی شخص اس کو کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، جاری ہوں ان کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہیں، اور پہنچا اس کو بڑھاپا اور اس کے لیے اولاد ہو کمزور، پس پہنچا اس باغ کو بگولا جس میں آگ ہے پر جل گیا وہ باغ۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم تتفکرون، غور اور فکر کر سکو۔ رب تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دی۔ اب آگے اس خرچ کے متعلق کچھ اصول بتلاتے ہیں کہ وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کی کیا شرطیں ہیں۔ کچھ اس کی قبولیت کی شرطیں ہیں، ایمان ہو، اخلاص ہو تو قبول ہو جائے، حلال اور طیب مال ہو تو قبول ہو،
اور کچھ بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان نہ جتائے، اذیت نہ دے. تو اس انفاق کی قبولیت کی اور بقا کی شرطیں بیان کرتے ہیں. پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں تمہیں اجر کیا ملے گا. تو اس انفاق کے متعلق آگے تفصیل. مثل الذین، یہاں مضاف محذوف مانتے ہیں. مثل نفقات الذین، کیوں آدمیوں کی مثال نہیں ہے، مثال تو ہے ان کے خرچے کی. تو جلالین تک میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز مثل نفقات الذین ينفقون، ان لوگوں کے خرچوں کی مثال جو خرچ کر کے اپنے مال اللہ کے راستے میں، جیسے مثال ہے دانے کی. ایک دانے نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے. پہاڑی علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے مکی، جوار. مکی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 7 خوشے لگتے ہیں اور ایک ایک میں 100 سے زیادہ دانہ. تو ایک دانہ اس نے بویا اور اس کے ساتھ 700. تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے کا ادنا ترین درجہ ہے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھائے. عام حالات میں 10 گنا اور فی سبیل اللہ میں 700. واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا فراخی والا ہے. علی فرمایا وہ اب بقا کی شرطیں. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیچھے لگاتے کہ انہوں نے خرچ کیا احسان، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا، تو خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے منن کہ میں نے تجھے اتنا دیا تھا، میں نے یہ دیا تھا، یہ بھی. اور اذیت بھی نہیں پہنچاتے، قولن بھی فعلن بھی. قولن یہ کہ تم ہمارا کھا کھا کر کے ہمارا مقابلہ کرتے ہو، یا فعلن یہ کہ اس کو حقیر سمجھے، اذیت دے، یہ نہیں کرتا تو ان کو لو اجر ملے گا. یہ صدقات کی بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان بھی نہ ہو اور اذیت بھی نہ دے. اجر بھی ملے گا، خوف بھی نہیں ہوگا. فرمایا اچھی بات کے نہیں معاف کرنا بہتر و صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہے. ایک سائل نے سوال کیا، آپ نے اس کو کچھ دیا، دینے کے بعد اس کو تو ملامت کیا کہ تم ہٹے کٹے ہو، اچھے بھلے ہو، کیوں مانگتے ہو. تو ایسی باتیں کہنے سے بہتر یہ کہ تم نہ دو. پہلے کہہ دو بابا مانگ، یا یہ پہلے کہہ دو کہ بھائی تم بھی مانگنا درست نہیں ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے. تو بھلی بات سے اس کو ٹال دینا اور اس کو معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کہ تھوڑا سا صدقہ دے کر کے پھر اس کو کوسنا شروع کر. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تحمل کرنے والا. اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر اذیت دے گا. اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. جو دکھلاوا کرے گا اس کا کوئی اجر نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا والیوم الآخر. تو جیسے احسان ریاکاری والے کو اور ایمان نہ لانے والے کو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح ریاکار کو بھی کچھ نہیں ملے گا. احسان جتانے والے کو، اذیت دینے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. آگے ایک مثال دیتے رب تعالیٰ، اس کو سمجھنا. صفوان کے معنی ہوتے ہیں حجر املس، ایسا پتھر جو بالکل اوپر سے ہموار ہو، چٹان ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. اس مٹی کے اوپر کسی نے کچھ دانے وانے بیج دیے، وہ اگ پڑے. وہ مٹی خاصی ہے، اگ پڑی. اب امید تو ہے نا کہ یہ جو دانے اس نے فصل بوئی ہے وہ کوئی بھی ہو اس کا فائدہ اسے ہوگا. لیکن اوپر سے زور کی بارش برسی، اتنی زور کی بارش برسی کہ اس چٹان کے اوپر وہ جتنی مٹی تھی سب کو بہا کر کے
اسی طرح جو تم نے صدقہ کیا ہے یہ ایسے سمجھو کہ چٹان کے اوپر مٹی ہے، اس میں تم نے دانے بوئے ہیں، امید ہے کہ ان سے فائدہ تمہیں حاصل ہے۔ اب جب تم اس پر احسان جتاؤ گے، اذیت دو گے، تو یہ احسان اور اذیت کی بارش وہاں سب کو بہا کر کے لے جائے گی، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فترہ کا اسلدہ بالکل اس کو ہموار چھوڑ دیا، قادر نہیں کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت دی گئی۔ اور مثال ان کی اے مثل نفقات الذین، ان لوگوں کے نفقات کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی مثال ہے۔ باغ ہے بربوۃ، ربوہ کا معنی اونچی جگہ۔ اونچی جگہ کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے پیر کی دھوپ پیر کی سورج اور پچھلے پیر کا سورج بھی لگے، اور اوپر ہو جگہ تو اس میں ہوا بھی موت گویا کہ اس طرف کی بھی لگتی ہے اس طرف کی۔ فصلوں پر عالم اسباب میں سورج کا بھی اثر ہے، ہوا کا بھی اثر ہے، تو اونچے جگہ پر باغ ہے۔ اور اونچی جگہ کی وجہ میں نے عرض کی کبیر وغیرہ میں ہے کہ پہلے پیر کا سورج بھی لگتا ہے، پچھلے پیر کا بھی، ہوا شرقی بھی غربی بھی۔ نیچی جگہ ہو تو اس میں امکان ہے کہ سورج کسی موقع پر لگے کب نہ لگے، کسی طرف کی ہوا لگے کسی کی نہ لگے، تو اونچے مقام پر ہے باغ۔ اس باغ کو پہنچی وابل، زور کی بارش، زور کی بارش آئی، اس باغ نے اپنا پھل 2 گنا دیا۔ اگر 10 من پھل نکل جائے تو 20 من اس سے نکلی، اور اگر نہیں پہنچی زور کی بارش، فتل، تل کے معنی شبنم، ہلکی پھلکی بارش، بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش ہو تو پھر بھی اس کو فائدہ کیوں کہ باغ کا محل وقوع بڑا ہے۔ اب کیا مثال ہے یہ؟ تمہارے اندر ایمان اور اخلاص ہے، ایمان اور اخلاص کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرچ کرو، زور کی بارش ہو پھر مفید ہے، اور اگر اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی رقم دو ہلکی پھلکی بارش کی طرح تو پھر بھی مفید، یعنی وہ جو کثرت سے صدقہ دو گے وہ وابل کہلائے، اور ہلکے پھلکا صدقہ دیا تو وہ تل کہلائے۔ تو باغ چونکہ اچھے مقام پر ہے اس لیے وہ زور کی بارش ہو تو مفید، ہلکی پھلکی ہو تو مفید۔ اسی طرح ایمان اخلاص کے ساتھ جو تم صدقہ کرو گے تم اس کا پھل ضرور دو۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ آگے رب تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے صدقات کے برباد کرنے کی مثال دیتی ہے۔ فرماتے کیا تم میں کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ میں کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور باغ ایسا ہے کہ نہریں اس